بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اپنے چینل JNN میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو آپ کو ویڈیو ہم پیش کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسٹے آرڈر کیا ہوتا ہے۔ عام طور پہ معاشرے میں آپ بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں کے خلاف اسٹے لے آیا ہے عدالت سے، تو یہ اسٹے کیا چیز ہے؟ ناظرین، اسٹے آرڈر جو ہے اس چیز کا نام ہے کہ ایک شخص کو کام کرنے کا اختیار نہ ہو اور وہ کام کرے یا کرنے کی کوشش کرے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یا وہ شخص وہ ایسا کام جس کا اس کو قانون نے اختیار نہیں دیا اور اس اختیار سے وہ تجاوز کرتے ہوئے کوئی وہ کام کرے، کوئی فعل کرے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ شخص جو ہے جس کے خلاف یہ وہ ایکٹ کر رہا ہے، فعل کر رہا ہے، وہ دیوانی عدالت میں، سول عدالت میں جا کے اس شخص کے خلاف اسٹے کا دعویٰ دائر کرے۔ اب جناب، جو اس کا اسپیسیفک لفظ ہے اسٹے کا، وہ یہ ہے کہ اس کو ہم اردو میں یہ کہتے ہیں کہ صدور حکم امتناعی، اور انگلش میں کہتے ہیں پرماننٹ انجنکشن۔ اب اس میں جناب جو گزارش ہے کہ صدور حکم امتناعی کا جو دعویٰ ہے اس میں جو اگریوڈ پرسن ہے، جس کا جو ہے وہ اس ایکٹ سے نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان ہے یا ویسے اس کا جو ہے وہ حقوق متاثر ہو رہے ہیں، تو وہ عدالت میں جا کے اپنا اس شخص کے خلاف، اس ادارے کے خلاف اسٹے لیتے ہیں۔ اس میں جو ضروری جو چیزیں ہیں، جو ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر اس کا زمین کا تنازع ہے اور اس زمین کے تنازع کی روشنی میں مخالف فریق جو ہے وہ اس پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس پہ تعمیرات کرنا چاہتا ہے، اس کا رستہ بند کرنا چاہتا ہے، یا وہ قبضہ کر کے اس کو آگے کہیں فروخت کرنا چاہتا ہے، مختلف اس کی وہ شکلیں ہیں، اور وہ شخص جس کا یہ رائٹ ہے کہ زمین اس کی ہے، وہ عدالت میں آتا ہے کہ جناب یہ میری فرض جمع بندی ہے، یہ میرے کاغذات ہیں، میں مالک ہوں، میں قابض ہوں، فلاں شخص جو ہے وہ میری ملکیتی اراضی پہ جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے یا وہ قبضہ کرنے کے در پہ ہے، تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ اسٹیٹس کو جاری کرتی ہے۔ عام فہم میں اس کو ہم اسٹے آرڈر کہتے ہیں۔ وہ پھر اس کا جو ہے وہ ایک پروسیس ہے کہ وہ عدالتی آدمی جائے گا، وہ سمن وصول کروائے گا، اس کو مخالف فریق کو بتائے گا کہ جو ہے نیکسٹ ڈیٹ جو ہے، اگلی آپ کی تاریخ وہ فلاں ہے اس عدالت میں، اور اس کے بعد جب وہ شخص آ جاتا ہے نیکسٹ ڈیٹ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا جواب دعویٰ دیتا ہے، اپنا موقف پیش کرتا ہے، اس کے بعد عدالت جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ آیا جس نے کیس کیا ہے، جو مدعی ہے مقدمے کا، اس کا موقف درست ہے یا نہیں۔ اگر تو اس کا موقف درست ہو تو وہ عدالت جو ہے وہ پھر پرماننٹ جو ہے وہ اسٹے آرڈر کا حکم دے دیتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ کام جو ہے جو مدعی کہہ رہا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اب ناظرین، آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ طاقتور ہے، وہ باوجود اس بات کے کہ اسٹے آرڈر ہے وہ جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہے، تعمیرات کر لیتا ہے، رستہ بلاک کر دیتا ہے، تو اس کی کیا ریمیڈی ہے؟ تو اس کی گزارش یہ کرنی ہے کہ وہ عدالت جس نے اسٹے جاری کیا ہے اس کے پاس مدعی جو ہے وہ درخواست دے گا کہ اس آرڈر کی جو عدالت نے جاری کیا ہے اس کو کام کرنے سے روکنے کے لیے اس نے وہ ایکٹ کر دیا ہے، وہ کام اس نے کر دیا، وہ توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ اس عدالت میں دے گا۔ اور توہین عدالت کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کا جو آرڈر ہے اس کی کوئی بھی شخص خلاف ورزی کرے، اس پہ توہین عدالت لگتی ہے۔
اس کا پھر ایک پروسیجر ہے کہ وہ توہین عدالت کا جو ہے وہ اس کو پروسیس کر کے جزا اور سزا کا عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ ناظرین، جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔